جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ غریب نہ بننے کا عزم کریں، جو بھی آپ کے پاس ہے کم خرچ کریں۔ غربت انسان کی خوشی کی بہت بڑی دشمن ہے، یہ یقینی طور پر آپ کی آزادی کو ختم کر دیتی ہے۔ کسی کے مشکل وقت میں آپ اس کے خوب کام آؤ، کیونکہ یہ وقت سب پر آتا ہے، کسی کا ظرف دیکھنے اور کسی کا صبر۔ جب آپ کا رویہ لوگوں کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتا تب اس کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے۔ جس شخص کی عزت لوگوں میں زیادہ ہو اسے اپنے نفس کو حقارت سے دیکھنا چاہیے۔ اونچی آواز میں بات نہ کریں، ایک واضح اور نرم آواز میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ اگر خود سے زیادہ کسی اور پر اعتبار کرو گے تو وہ آپ کو کسی وقت ضرور دھوکہ دے گا۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ نااہل کو پاور دینا اور منصب دینا ایک بہت بڑا گناہ ہے، پھر ایسے لوگ ظالم بن کر فیصلے کرتے ہیں اور نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑا جاہل وہ شخص ہے جو اپنی پوری زندگی میں یہ بات نہ جان سکا کہ اس کی دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر کوئی تمہارا دل توڑے تو اس سے اپنا بدلہ ایسے لو کہ اسے معاف کر دو، کیونکہ تمہارا معاف کرنا اسے ساری زندگی شرمندہ کیے رکھے گا۔ وقت تو اپنے وقت پر بدلتا ہے، مگر انسان کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ کسی وقت بھی بدل جاتا ہے۔ جو جتنی مشکلوں سے گزرتا ہے اس کی روح اتنی مضبوط ہو جاتی ہے، جس کا کردار جتنا مضبوط ہو اس کے گھاؤ اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ جیسے باپ کی موجودگی میں بچوں کا دل شیر جیسا ہوتا ہے، ویسے ہی شوہر کے ہوتے ہوئے بیوی کی ہمت اور حوصلہ بھی شیرنی جیسا ہوتا ہے۔ جو چیز بغیر محنت کے حاصل ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فرصت پر رکھنا بہت ضروری ہے تو وہ آپ کا ذہنی سکون ہے، باقی سب عارضی اور وقتی چیزیں ہیں۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں مشکلات کا ایک لمبا سلسلہ چل پڑتا ہے اور یہ تب تک چلتا رہتا ہے جب تک ہمیں سبق نہیں سکھا دیتا۔ ایک خوبصورت دل ہزار چہروں سے بہتر ہے۔ جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ ہر اذیت کی ایک مدت ہوتی ہے، جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو، لیکن برے کے لیے برا مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو مگر خون سے خون نہیں۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ عقل، اخلاق اور شخصیت کی خوبصورتی کو لے جاتا ہے۔ نصیحت تو سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ کوئی بھی چیز اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی خاموشی۔
4 طریقے جن سے آپ اپنے دشمن کی شناخت کر سکتے ہیں۔ وہ آدمی جو آپ کی ترقی یا کامیابی سے خوش نہ ہو، وہ شخص آپ کے خلاف بولتا ہو، وہ آدمی جو آپ کی خوشیوں کو دیکھ کر جلتا ہو، وہ شخص جو آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہو اور آپ کو آگے بڑھنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہو۔ تنقید ہضم نہ ہو تو ناراضگی شروع، دکھ ہضم نہ ہو تو نا امیدی شروع، سکھ ہضم نہ ہو تو عیاشی شروع۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصلی طاقت ہوتی ہے۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔